الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر قال تعالى صل لربك وانحر. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع بذلك من شيء. رواه أبو داود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قابل احترام بزرگوں، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوا چاہتا ہے. کبھی امکان ہے کہ آج چاند ہو جائے. رمضان کے بعد شوال کا مہینہ گزر گیا. آج ذی القعدہ کی 29 تاریخ ہے. آج چاند ہو گیا تو ذی الحجہ کی پہلی تاریخ شروع ہو جائے گی. موقع کی مناسبت سے ہم سب کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ذی الحجہ کا مہینہ اور اس میں خاص طور پر یہ 10 دن اور 13 دن اس کے قرآن و حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فضائل بیان فرمائے ہیں. قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے والفجر ولیال عشر پہلی آیت میں صبح صادق کی قسم کھائی اور دوسری آیت میں 10 راتوں کی قسم کھائی. سب سے پہلی بات کہ صبح صادق تو کون سے دین کی صبح صادق مراد؟ اس میں خود مفسرین یعنی صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہر دن جو صبح صادق طلوع ہوتی ہے وہ صبح مراد ہے اور اس کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے، کیونکہ ہر صبح ایک نیا پیغام لے کر آتی ہے، ہر صبح ایک نیا انقلاب لے کر کے نمودار ہوتی ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ یہاں اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے، اس کے پہلے دن کی صبح صادق مراد ہے، اس کے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے. تیسرا قول یہ ہے کہ یہاں صبح صادق سے مراد قربانی کا پہلا دن جس کو یوم النحر اور 10ویں ذی الحجہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس کی قسم اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کھائی ہے. وہ صبح صادق مراد ہے جو 10ویں ذی الحجہ کو ہوتی ہے. یا رک کر ایک سوال سمجھیں گے کہ رمضان کے شب قدر کی صبح کی قسم کیوں نہیں کھائی؟ 10ویں ذی الحجہ کی ہی صبح کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے. اس کی ایک حکمت یہی سمجھ میں آ رہی ہے کہ اسلامی کیلنڈر کے اندر آپ دیکھیں گے رات پہلے ہیں اور دن اس کے تابع ہے. اگر آج چاند ہو گیا تو ذی الحجہ کی پہلی تاریخ مغرب سے ہی شروع، یعنی رات پہلے اور پھر صبح آئے گی تو وہ صبح بعد میں ہے، دن بعد میں ہے، رات پہلے ہے. لیکن جب 10ویں ذی الحجہ ہوتی ہے، 8ویں ذی الحجہ کو فجر کی نماز کے بعد سارے حجاج مینا کی طرف روانہ ہوتے ہیں. وہاں ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز ادا کرتے ہیں. یہ 8ویں ذی الحجہ کا دن پورا مینا کے اندر پورا ہوا. مغرب کا وقت شروع ہوا تو کون سی تاریخ شروع ہوئی؟ 9ویں ذی الحجہ شروع ہو گئی.
9वीं ज़िलहिज्जा की रात मीना में गुजारना है और सुबह फजर की नमाज के बाद फिर जब सूरज निकलने लगे उसके बाद फिर लोग अरफा की तरफ रवाना होते हैं। 9वीं ज़िलहिज्जा की रात मीना के अंदर गुजारी। अब 9वीं ज़िलहिज्जा की जब सुबह आई सब हाजी अरफात की तरफ निकलेंगे। जवाल के बाद से वुकूफ अरफात शुरू होता है जो हज का एक अहम तरीन रुकन है। अब जवाल के बाद से हाजी लोग मगरिब के वक्त तक अरफा में ठहरते हैं। मगरिब का वक्त शुरू होने के बाद सारे हुज्जाज अब मुज़दलिफा की तरफ रवाना होते हैं। मगरिब और ईशा की नमाज ईशा के वक्त में पढ़ते हैं, एक साथ जमा करते हैं। देखिए मीना के अंदर 9वीं ज़िलहिज्जा की रात गुजारी। फिर जब 9वीं ज़िलहिज्जा की सुबह हुई तो अरफात की तरफ निकले, मगरिब तक वहां रुके। अब ये जो रात शुरू हुई है वो कौन सी शुरू हुई है? 10वीं ज़िलहिज्जा की रात शुरू हुई है, लेकिन ये 9वीं ज़िलहिज्जा ही की रात है। मतलब 9वीं ज़िलहिज्जा की रातें दो आती हैं, इसलिए मगरिब के बाद सारा काफिला मुज़दलिफा की तरफ रवाना हो जाता है। अगर किसी हाजी के साथ ऐसा हादसा पेश आया कि वो फ्लाइट लेट हो गए, जिसकी वजह से वो जद्दा ऐसे मौके पर पहुंचा कि अब वहां से अरफात जाना है तो वो ईशा के वक्त ही पहुंच सकता है, जबकि मगरिब के बाद से सारा अरफा का मैदान खाली हो जाता है और मुज़दलिफा की तरफ सब रवाना हो जाते हैं। लेकिन ये शख्स जो असल में 10वीं ज़िलहिज्जा की रात है, लेकिन इसको 9वीं ज़िलहिज्जा ही शुमार की जाती है। अगर ईशा के बाद भी अरफा के मैदान में पहुंच गया और उसके बाद फिर मुज़दलिफा की तरफ चला गया तो उसका वुकूफ अरफा हो जाएगा। या 10वीं ज़िलहिज्जा का दिन ऐसा है कि उससे पहले 10वीं ज़िलहिज्जा की रात नहीं है। इस खुसूसियत की बिना पर अल्लाह ताला ने वल फज्र यानी 10वीं ज़िलहिज्जा की सुबह सादिक की कसम खाई है, ये उसकी वजह है। उसके बाद अल्लाह ताला ने 10 रातों की कसम खाई है और कसम है 10 रातों की। एक उर्फा हमारा अहले अजम का है और एक उर्फा अहले अरब का। हम जब कहते हैं मैं फूला जगह 5 दिन रहा तो बोलते हैं दीन का लफ्ज, लेकिन मुराद लेते हैं दीन और रात, दोनों चीजें मुराद लेते हैं। यानी वहां 5 दिन रहकर आया मतलब साथ में 5 रातें भी वहीं रुका हो। अहले अरब दीन के लफ्ज के बजाय रात बोलते हैं। मैं वहां 10 रातें रहा तो रातों के साथ दिन भी शामिल हो जाता। अल्लाह ताला ने 10 रातों की कसम खाई है क्योंकि अहले अरब का जो उर्फ चल रहा था, सबसे पहले कुरान के मुखातब तो वही है, तो उनके उर्फ का एतबार करते हुए इन्हीं की जबान में अल्लाह ताला ने 10 रातों की कसम खाई है। अब जब 10 रातों का लफ्ज इस्तेमाल किया है तो उसमें 10 दिन शामिल है क्या नहीं है? यह फजीलत सिर्फ रातों की नहीं है, रातों के साथ 10 दिनों की भी है। और ये 10 दिन से कौन से दिन मुराद है? सबका इत्तिफाक है ये ज़ुल्हिज्जा की पहली तारीख से लेकर 10वीं तारीख तक के दिन मुराद है। ये 10 दिनों की अल्लाह ताला ने कसम क्यों खाई है? यह ज़ुल्हिज्जा का महीना इबादत को जमा करने का महीना है। अल्लाह तबारक व तआला ने फर्ज नमाजों के औकात मुतय्यन कर दिए हैं, लेकिन उन औकात के अलावा और 24 घंटे में 3 मकरू वक्त के अलावा कोई शख्स नवाफिल कभी भी पढ़ना चाहे पढ़ सकता है या नहीं पढ़ सकता? पढ़ सकता है। फर्ज रोजे रमजान में ही रखना है, लेकिन नवाफिल आप पूरे साल में 5 दिनों को छोड़कर 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, ये बकरीद के मुसलसल 4 दिन और ईद उल फितर का 1 दिन, ये 5 दिन छोड़ करके आप नवाफिल रोजे कभी भी साल भर में रख सकते हैं। ज़कात साल में 1 मरतबा अदा करनी है, मगर नफली सदका आप कभी भी दे सकते हैं। लेकिन 2 इबादतें ऐसी हैं कि वो चाहे फर्ज हो के नफल हो, वो साल भर में जो 5 दिन अल्लाह की तरफ से मुतय्यन है
اور ایک عبادت کے 3 دن متعین ہیں، ان دنوں کے علاوہ کسی اور دن میں وہ ادا نہیں کر سکتے۔ حج کی عبادت ایسی ہے کہ 8ویں ذی الحجہ سے 13ویں ذی الحجہ تک، چاہے حج کرنے والا فرض حج کر رہا ہو یا نفلی حج کر رہا ہو، اس کو انہی 5 دنوں کے اندر کرنا ہے، اور اس کے علاوہ دنوں میں وہ حج نہیں کر سکتا۔ قربانی کے 3 دن ہیں، 10ویں، 11ویں، 12ویں ذی الحجہ۔ اب اگر کوئی شخص نفلی قربانی بھی کرنا چاہے تو اس کو انہی دنوں کے اندر کرنا ہے، پورے سال بھر میں وہ نفلی قربانی بھی نہیں کر سکتا۔ اب یہ 10 دن ایسے ہیں جس میں تمام قسم کی عبادتیں جمع ہو گئی، نماز بھی پڑھو، روزے بھی رکھو، شروع کے 9 دن تک روزے رکھنے کی گنجائش ہے، بلکہ اتنی اہم فضیلت ہے، قریب آگے کی روایت آئے گی، روزے بھی رکھ سکتے ہیں، نفلی صدقہ بھی دے سکتے ہیں، اور 10ویں، 11ویں، 12ویں ذی الحجہ کو قربانی بھی کر سکتے ہیں، 8ویں ذی الحجہ سے 13ویں ذی الحجہ کے اندر حج بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ذی الحجہ کا مہینہ ایسا ہے جس میں ساری عبادتیں جمع ہو گئی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ بخاری شریف کی اور ابو داؤد شریف کی ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذی الحجہ کے ایام میں کوئی بھی کوئی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اتنی محبوب ہے کہ ان کے علاوہ دوسرے دنوں میں وہ عبادت کرے تو اتنی پسند نہیں۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر ذی الحجہ کے مہینے کے علاوہ کوئی مجاہد اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اور ایک شخص ان دنوں میں تسبیح پڑھتا ہے یا قرآن کی تلاوت کرتا ہے یا چھوٹی نیکی کرتا ہے، تو بھی یہ ان دنوں میں نیکی کرنے والا مجاہد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، مجاہد فی سبیل اللہ جو دوسرے دنوں میں جہاد کر رہا ہے، اس سے بھی یہ قرآن کی تلاوت کرنے والا اور تسبیح پڑھنے والا اس سے بھی بڑھ جائے۔ لیکن آپ نے پھر کہا، اِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، ہاں البتہ وہ مجاہد اگر ایسا ہے جو اپنا مال لے کر کے اللہ کی راہ میں نکلا، اللہ کی راہ سے یہاں مراد جہاد فی سبیل اللہ اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، اپنا مال لے کر نکلا، اس کا کیا مطلب؟ اپنا گھوڑا لے کر کے نکلا اور اپنی جان ہتھیلی پر لے کر نکلا ہے، اور دونوں میں سے کوئی چیز اس کے گھر واپس نہیں ہے، اب یہ شخص ان دنوں میں عبادت کرنے والے سے بھی بڑھ جائے، کیونکہ اس نے تو اللہ کے کلمے کی سر بلندی کے لیے اپنے جسم کا خون کا آخری قطرہ بھی بہا دیا اور اپنے مال کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، تو یہ شخص بڑھ جائے گا۔ لیکن اس کے علاوہ یہ جو جہاد کر کے واپس آ گیا، اس کے مقابلے میں ان دنوں میں جو بھی عبادت کرتا ہے وہ اللہ کو پسند۔ اس سے اندازہ لگائے کہ یہ ذی الحجہ کے ایام ہمارے لیے کتنے قیمتی ہیں۔ بہت ممکن ہے کہ آج مغرب سے ہی اس کا وقت شروع ہو جائے، جو باتیں ہمارے سامنے آئے ہم ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ترمذی شریف میں اور ابن ماجہ شریف میں ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذی الحجہ کے ان دنوں میں کوئی بھی عبادت اللہ کو اتنی پسند ہے کہ دوسرے دنوں میں اتنی پسند نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں، لیکن یہاں 10 دن سے مراد 9 دن ہے، کیونکہ 10واں دن تو اللہ کی طرف سے مہمان نوازی کا دن ہے، اس دن روزہ رکھنا حرام ہے، تو یہ 9 دنوں میں سے اگر ایک دن کا بھی روزہ رکھتا ہے، 1 سال کے روزے رکھنے کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ تو 9 دن کے اگر کوئی روزے رکھتا ہے، 9 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے، ماحول بھی الحمدللہ ٹھنڈا ہو چکا ہے، آئندہ ذی الحجہ کا مہینہ ملے گا نہ ملے، اللہ ہم کو توفیق دے تو اس کا بھی ہم کو اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ تو دین کا عمل ہوا۔ دوسرا عمل ہے رات کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذی الحجہ کی ان 10 راتوں میں سے ایک رات کی اگر کوئی عبادت کر رہا ہے،
شب قدر کی عبادت کے برابر اس کو ثواب مل رہا ہے۔ رمضان میں 10 راتیں جاگتے ہیں تاکہ شب قدر مل جائے، یا ترمذی شریف کی روایت ہے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان 10 راتوں میں اگر کوئی عبادت کر رہا ہے، ایک رات کی عبادت ایک شب قدر کی عبادت کے برابر کے ثواب۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ رات اور دن، یہ 10 دن ہمارے لیے کتنے قیمتی ہیں۔ ایک تیسری روایت ہے، یہ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں ایک تسبیح کی خوب کثرت کرو۔ وہ تسبیح تحلیل بھی ہے، تکبیر بھی ہے اور تحمید بھی ہے۔ تکبیر کے معنی اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اللہ اکبر کے لفظ سے۔ تحلیل کے معنی ہے لا الہ الا اللہ، اور تحمید کے معنی الحمدللہ۔ یہ تینوں چیزیں تکبیر تشریق میں آ جاتی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تینوں چیزیں اس تسبیح کے اندر آ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر یہ تسبیح ان 10 دنوں کے اندر ہم کو کثرت کا حکم دیا۔ ایک تکبیر تشریق ہم پڑھتے ہیں 9ویں ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے 13ویں ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک، 23 نمازوں کے اندر ہم پڑھتے ہیں۔ یہ تو مرد پر بھی، عورت پر بھی، مقیم پر بھی، مسافر پر بھی واجب ہے، یہ واجب عمل الگ ہے۔ اس کے علاوہ یہ 10 دنوں تک اس تسبیح کا اہتمام کرنا، اٹھتے بیٹھتے، گھر سے نکلتے ہوئے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے، اس کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے، یہ مستحب ہے۔ باقی تکبیر تشریق جو واجب ہے وہ عمل مستقل الگ ہے۔ تو آج سے ہی اگر چاند کی خبر مل جائے تو تکبیر تشریق کا اہتمام انفرادی طور پر ہم سب کو کرنا چاہیے۔ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل نقل کیا گیا کہ گھر سے جب نکلتے تھے تو اتنی بلند آواز سے تکبیر تشریق پڑھتے تھے ان 10 دنوں کے اندر کہ دوسرے لوگ بھی ان کی آواز سن کر کے یہ تکبیر تشریق پڑھ لیتے تھے۔ تو 10 دنوں تک اس تسبیح کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ مستحب عمل ہے۔ اس سے ہم سب کو اندازہ لگانا چاہیے کہ یہ 10 دن اللہ تعالیٰ نے ہم کو کتنے قیمتی دیے، ہم سب ان کو قیمتی بنانے کی پوری کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ جتنے روزوں کی توفیق دے، روزوں کا اہتمام کریں۔ رات میں پوری رات عبادت کرنا ہے، اب ہم سب تو نہیں کر سکتے، بہت آسان کام ہے کہ عشاء کی نماز جس نے جماعت کے ساتھ پڑھی آدھی رات عبادت کا ثواب، جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس کو آدھی رات عبادت کا ثواب، 2 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب، اور شب قدر کے برابر ثواب مل رہا ہے۔ اس لیے ان راتوں کی ہم سب کو قدر کرنا ہے اور محرومی سے بچنا ہے، یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ اتنی قیمتی راتوں میں اگر ہم اپنے آپ کو گناہوں سے، یعنی کاموں سے نہیں بچا پا رہے ہیں تو اس سے اور کوئی وقت ہماری زندگی کو بدلنے والا نہیں آئے گا۔ تو ان چیزوں کا ہمیں اہتمام کرنا ہے۔ یہ ذی الحجہ کے مہینے میں 3 دن سب سے اہم ہے، 10ویں ذی الحجہ، 11ویں ذی الحجہ اور 12ویں ذی الحجہ۔ اس میں ایک ایسا عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں ایک ایسا عمل قیامت تک اور ان کی ایسی سنت کو جاری کر دیا ہے کہ فدا کاری کا کوئی عمل، ایسا عمل شاید آسمان کی آنکھوں نے بھی نہ دیکھا اور قیامت تک نہیں دیکھے، کہ باپ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا رہا ہے، بس حکم کس کا ہے؟ اللہ کا، چاہے وہ میرا چہیتا بیٹا کہ کئی سالوں کے انتظار کے بعد اللہ نے دیا ہے، مگر حکم اللہ کا مقدم ہے، اور بیٹے کی محبت دوسرے نمبر پر۔ یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ خود صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یہ قربانی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یعنی اپنے ہی گھر کے ایک فرد کا عمل ہے۔ صحابہ نے پوچھا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، قربانی کرنے میں ہم کو کیا ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکل شعرۃ حسنۃ، قربانی کے جانور کے بدن پر ایک بال کی ایک نیکی ہے۔ کتنے بال ہیں؟
نہ گن سکتے ہیں، ہر بال کی اتنی نیکیاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فرمایا من وجد ساعتن، جو شخص گنجائش رکھتا ہے اور قربانی نہیں کرتا، فلا یقربن مصلانا، اور ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ، اس کو اس دن عید کی خوشی منانے کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ ہم اپنے بارے میں خود مفتی بن کر کے فتوا دیتے ہیں کہ میرے اوپر قربانی نہیں ہے۔ آپ کسی بھی شخص کو پوچھیں تو ان میں سے کچھ تو ایسے ملیں گے بھائی آپ نے زکات دی ہے؟ نہیں، زکات تو نہیں دی۔ صدقۃ الفطر ادا کیا ہے؟ ہاں، صدقۃ الفطر تو میں نے ادا کیا ہے۔ صدقۃ الفطر ایک آدمی کی طرف سے کتنا نکلتا ہے؟ 70 روپیہ، زیادہ سے زیادہ قیمت پکڑو تو 80 روپیے، تو یہ تو بہت آسان ہے۔ تو میرے اوپر صدقۃ الفطر تو واجب ہے، میں نے دیا ہے، مگر قربانی میرے اوپر نہیں ہے۔ زکات کا نصاب ہے ہی، اور صدقۃ الفطر اور قربانی کا نصاب ہلکا ہے لیکن دونوں کا سیم ہے۔ اس لیے جس کے اوپر زکات ہے اس کے اوپر تو بطریق اولا قربانی اور صدقۃ الفطر ہے، اور جس کے اوپر صدقۃ الفطر ہے اس کے اوپر قربانی بھی واجب ہے۔ کتنی قیمت ہمارے پاس ہو تو ہمارے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے۔ دیکھیے، زکات کے اندر وہ مال شمار کیا جاتا ہے جس میں تجارت کی نیت ہوتی ہے، اور صدقۃ الفطر اور قربانی میں وہ مال بھی شمار کیا جاتا ہے جو ضرورت سے زائد ہوتا ہے، چاہے اس کو بیچنے کی نیت نہ ہو تو بھی اس شخص پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ 612 گرام 360 ملی گرام چاندی، اگر آج کا ہم اندازہ لگائیں کہ 1000 گرام چاندی کی قیمت 70,000 روپئے، تو 1 گرام چاندی کی قیمت کتنی؟ 70 روپئے، اور 500 گرام چاندی کی قیمت کتنی؟ 35,000 روپئے، اور 612 گرام 360 ملی گرام کی احتیاطاً قیمت پر پکڑے اگر تو 41,000 42,000 کے قریب بنتی ہے۔ اب جس کے پاس اتنی کیش رقم ہے یا تجارت کا مال ہے یا ضرورت سے زائد مال ہے اور اس کی قیمت اتنی قیمت کو پہنچ جاتی ہے تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہے۔ ایک آدمی کے پاس 2 مکان ہے، ایک مکان سے رہنے کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، آئندہ اگر ضرورت پیش آئی تو دوسرا مکان استعمال کریں گے، لیکن اس وقت تو وہ ضرورت سے زائد ہے، اس مکان کی قیمت پکڑیں گے تو کیا آسانی سے اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوتی؟ قربانی ضرور واجب ہو جاتی ہے۔ اس لیے قربانی ہر شخص کو علماء سے پوچھ کر کے ضرور کر لینی چاہیے، کیونکہ اس کی قضا اس سے زیادہ مہنگی ہے۔ اگر آپ کے پاس کی قربانی واجب ہے لیکن آپ اتنا مہنگا بکرا نہیں خرید سکتے تو بڑے جانور میں ایک حصہ لے لیں تاکہ آپ کو گوشت بھی مل جائے گا اور آپ کی قربانی بھی درست ہو جائے گی۔ اور آج کل تو مدارس والوں نے بہت سہولت کر دی ہے کہ ہر ایک کی قربانی درست ہو جائے، اس کے لیے حصے کر دیے۔ وہ ایسے غریب علاقوں کے اندر قربانی کے جانور جمع کرتے ہیں اور ہر ایک کا حصہ وہ جمع کرتے ہیں اور وہ سارا غریبوں کے اندر گوشت تقسیم کرتے ہیں۔ مان لو اگر وہ حصہ 1500 یا 2000 کا ہے لیکن ہمارے اوپر قربانی واجب تھی اور وہ حصہ بھی ہم نے نہیں دیا تو آئندہ سال کسی مدرسے میں حصہ بھی نہیں دے سکتے، آئندہ سال بڑے جانور میں ایک حصہ بھی نہیں لے سکتے۔ اس کی قضا یہی ہے کہ متوسط یعنی درمیانی قسم کا بکرا جو ہے اس کی قیمت صدقہ کرنا پڑے گی۔ اگر بکرے کی قیمت اس وقت 28,000 پکڑ لی جائے تو اگر اس سال کی قربانی باقی ہے ہماری تو آئندہ سال 1500 والا 2000 والا حصہ نہیں چلے گا، 4500 والا حصہ نہیں چلے گا، بلکہ ایک پورے جانور جو معتدل قسم کا ہو، اچھا جانور 35,000 کا مل رہا ہے تو معتدل قسم کا 28,000 روپئے کا جانور خرید کر ذبح نہیں کرنا بلکہ اس کی قیمت آپ کو صدقہ دینا ہے، اور یہ صدقہ انہیں کو دیا جائے گا جن کو زکات دی جاتی ہے، جن کو فدیے کی رقم دی جاتی ہے۔ اس لیے ہم میں سے ہر ساتھی کو کوشش کرنی چاہیے جو نصاب میں نے بتایا اس اعتبار سے ہر شخص پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اتنا مال تو ہم میں سے ہر ایک کے پاس ہوتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قضا بڑھتی جائے
اور وہ اتنی مشکل ہو جائے کہ ہم اس کو ادا نہ کر پائے، اور وہی وعید ہمارے اوپر لاگو ہو جائے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اس لیے خود اپنے بارے میں خود فیصلہ نہ کر دے کہ میرے اوپر قربانی نہیں ہے، بلکہ اپنے مال کی وضاحت علماء کے سامنے کریں اور ان سے پوچھ کر کے مسئلہ معلوم کریں کہ میرے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے یا نہیں۔ اب واجب ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میرے پاس 45,000 کا جانور خریدنے کی طاقت نہیں ہے تو اس کی بھی صورتیں ہیں کہ بڑے جانور کے اندر ایک حصہ لے لو، 3-4 آدمی مل کر 7 حصوں والا جانور خرید لو، بہت آسان ہے۔ کون کون سے جانوروں کی قربانی ہم کر سکتے ہیں؟ 3 قسم کے جانور ہیں جن کی قربانی ہوگی، اونٹ، بکرا اور بیل، اور ان کے مادہ جانوروں کو بھی ملا دو۔ اونٹ کے ساتھ اونٹنی بھی آ گئی پہلی قسم میں، دوسری قسم میں گائے، بھینس، بھینسا، یہ بھینس بھینسا کو گائے پر قیاس کریں گے، اور بکرا، بکری، مینڈا، مینڈی وہ اس کے اندر آ گئی۔ یہ 3 قسم کے جانور ایسے ہیں جن کے قربانی کریں گے۔ کوئی جنگل میں سے ہرن پکڑ کر لایا اور قربانی کے دن ذبح کر رہا ہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ خرگوش کی قربانی درست نہیں ہوگی، مرغی کی قربانی درست نہیں ہوگی، مرغی کے انڈے کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ ایک مسئلہ ایسا پیچیدہ ہے جو کبھی پیش نہیں آتا، لیکن اگر آ گیا تو ایک جانور ایسا ہے جو ہرن اور بکری کے ملاپ سے پیدا ہوا ہے اور دیکھنے میں شکل و صورت ساری بکری کی ہے، تو اس جانور کا کیا حکم ہے؟ وہ جانور اپنی ماں کے تابع ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، ہرن اور بکری کے ملاپ سے جانور پیدا ہوا، اس جانور کی قربانی کر سکتے یا نہیں کر سکتے؟ ارے وہ جانور ماں کے تابع ہے، بکری کی قربانی کر سکتے ہیں تو اس جانور کی بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ ایک جانور بکرا اور ہرنی کے ملاپ سے پیدا ہوا ہے تو اس جانور کی قربانی کر سکتے ہیں، وہ ماں کے تابع ہے۔ ہرن کی قربانی درست نہیں تو اس کے بچے کی قربانی بھی درست نہیں۔ خیر یہ خال خال کبھی مسئلہ پیش آتا ہے کہ ایسا جانور مارکیٹ میں پایا جائے۔ قربانی کا وقت کون سا ہے؟ شہروں میں جہاں عید کی نماز ہوتی ہے وہاں عید کی نماز کے بعد ہی قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے۔ پورے شہر میں ایک جگہ اگر عید کی نماز ہو گئی اور پورے شہر میں کہیں بھی عید قربانی کر سکتے ہیں، لیکن دیہاتوں میں، یہاں تو سب دیہاتوں میں عید کی نماز ہوتی ہے، اس لیے سب دیہاتوں میں بھی عید کی نماز کے بعد ہی قربانی درست ہوگی۔ لیکن ہمارے علاقوں کے اندر جہاں دیہاتوں کے اندر نہ عید کی نماز ہوتی ہے نہ جمعہ کی نماز ہوتی ہے، وہاں شہر والے کیا کرتے ہیں؟ اپنے جانور دیہاتوں میں بیچ دیتے ہیں۔ وہاں فجر کی نماز کا وقت شروع ہوا، قربانی کا وقت شروع ہو گیا، چاہے فجر کی نماز ہوئی یا نہیں۔ اب شہر والے کیا کرتے ہیں؟ بہت بڑی تعداد میں ان کے جانور ہوتے ہیں تو دیہات کے اندر بیچ دیتے ہیں، ان کی قربانی ہو جاتی ہے اور عید کی نماز سے فارغ ہوتے ہوئے ان کا گوشت آ جاتا ہے اور اس کی تقسیم بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ قربانی درست ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیے، قربانی کے وقت میں قربانی کے جانور کی جگہ کے وقت کا اعتبار ہوگا۔ اگر قربانی کا جانور دیہات میں ہے، ایسے دیہات میں ہے کہ جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی ہے، تو اس جانور کو صبح صادق کے بعد فوراً ذبح کر سکتے ہیں، چاہے اس کا مالک شہر میں، کیونکہ جانور کی جگہ کے وقت کا اعتبار ہوتا ہے۔ ہاں، لیکن ایک شخص سعودیہ میں ہے اور ہندوستان میں کسی کو اپنا وکیل اور نائب بنا دیا کہ بھئی میں اس سال حج کو جا رہا ہوں تو وہ حج تمتع کی میں قربانی کروں گا، مگر چونکہ مجھے ڈبل قربانی کرنی ہے، میں صاحب نصاب بھی ہوں، تو اس سال میں حج میں ہوں تو تم میری طرف سے وکیل بن کر کے ہندوستان میں قربانی کرنا۔ تو اب یہاں وکیل بنایا ہے تو دونوں جگہ قربانی کے وقت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر وہاں 13ویں ذی الحجہ ہے اور یہاں 12ویں ذی الحجہ ہے تو دونوں کا وقت سیم نہیں ہوا، یہاں اس کی طرف سے 12ویں ذی الحجہ کو قربانی درست نہیں ہوگی، اس لیے 20 کے دن میں قربانی کر لی جائے۔ اس کے مسائل بہت زیادہ ہیں، انشاءاللہ اگر وقت ملا تو 20 میں ایک دن وقت نکال کر کے مستقل قربانی کے مسائل پر ہی قربانی کے ایام شروع ہونے سے پہلے بات کریں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ان 10 دنوں کے اندر ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے۔
اللہ تعالیٰ توفیق دے تو 9 دنوں کے ہمیں روزے رکھنا ہے، راتوں کی عبادت ہمیں کرنا ہے۔ روزے کے لیے ہم جب صبح اٹھیں گے تو خود بخود اللہ کی طرف سے تہجد کی توفیق بھی مل جائے گی۔ تیسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ ان 10 دنوں میں اس تسبیح کا اہتمام کرنا ہے جو تکبیر تشریق کی شکل میں ہے۔